الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وہدانا للاسلام والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء معدن الجود والعطاء والرضاء والسخاء صاحب الأسرى خاتم الأنبياء وعلى آله وأزواجه الطاهرات وأصحابه الراشدين المسترشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثل في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم كريم كسيم نسيم وسيم جسيم كريم عظيم عزيز لطيف رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه كثيرا الصلاة والسلام عليك يا أول يا آخر وعلى آلك وأصحابك يا عاقب يا خاتم
الصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا آخر۔ حمد و درود کے بعد علماء کرام، وارثان محراب و منبر، صاحبان عقل سلیم، عقیدہ قویم، پیر و جوان، صاحبان عزت و عظمت و شان، ذوی الاحترام، مسلمانان علی نشان، آج کا یہ پرمغز بامعنی فقید المثال با کمال اور اپنے انجام کے حوالہ سے لازوال جو اجتماع بسلسلہ میلاد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، مجھ سے قبل میری جماعت کے جید، مجھ سے علم و عمل میں بڑے علماء کرام حافظہم اللہ کے بیانات آپ نے سماعت فرمائے۔ نعت خوانان شیریں لسان نے آپ کو خاتم الانبیاء علیہ السلام کی مدحت سرائی سے خوب محظوظ و مسرور فرمایا۔ علماء کرام حافظہم اللہ وکثرہم اللہ، وارثان محراب و منبر کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ نصف رات سے زائد بیت چکی ہے، مگر اندھیری رات نصف سے زیادہ بیت چکی، آپ کے عشق کی روشنی بڑھ رہی ہے۔ اندھیری رات نصف سے زائد گزر چکی، آپ کے عشق کی، محبت کی، مودت کی، مروت کی، محبوب کی نسبت کی جو نورانیت ہے وہ اپنے اوج کی طرف جا رہی ہے۔ صاحبان محترم، ایک ہی چیز ہے جس کے سبب ہم زندہ ہیں، صرف ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں عزت مل رہی ہے، صرف ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری نجات ہوگی، صرف ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے خالق و مالک کی خوشنودی اور دیدار ہمیں نصیب ہوگا، اور وہ ایک ہی چیز ہے میرے آقا کی نسبت۔ وہ ایک چیز ہے، اگر معاذ اللہ ان کی نسبت نہیں تو نماز، روزہ، جملہ عبادات وہ بے معنی ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ محبوب کی نسبت ہی تو ہے جس نے آپ کو بٹھائے رکھا ہے، محبوب کی نسبت ہی تو ہے جن پر برچھے، گولے، نیزے، بھالے برسائے جا رہے ہیں۔ 3 ماہ سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، مگر ہندو بنیا ان کے صبر کا امتحان ابھی ختم نہیں کر سکا۔ نہتے کشمیری ان کے صبر کا بندھن ٹوٹا نہیں ہے، وہ نسبت رسول ہی کی وجہ سے کامیاب ہے جو ان کو گرنے نہیں دیتی۔ میرے نبی کی نسبت نے انہیں تھام رکھا ہے، اور ہمیں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت ہی نے تھاما ہے، ورنہ ہم اپنے کردار، اقوال، اطوار، اعمال کی طرف دیکھیں تو ہم گرے ہوئے ہیں، مٹے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں۔ ان کی نسبت کا کمال ہے۔ وہ کہنے والا کہتا ہے نا، اپنے قد سے بڑا ہوں میں،
اپنے قد سے بڑا ہوں میں جو آپ کے در پہ کھڑا ہوں میں. اپنے قد سے بڑا ہوں میں جو آپ کے در پہ کھڑا ہوں میں. مجھے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد اکبر صاحب سلامہ الرحمن برادر گرامی برادر طریقت جناب محمد صداقت علی فیروزی صاحب نے دیگر رفقاء نے حکم فرمایا کہ میں آپ سب کی زیارت کے لیے آپ کے اپنے اور پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ختمی مرتبت میں اپنی محبتوں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں. اللہ کریم نے مجھے ایفائے عہد کی توفیق بخشی. میں نے علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے. سچ تو یہ ہے کہ ابھی بھی میں آپ سے اگرچہ مخاطب ہوں، مجھے ایک تھوڑا سا کھٹکا ہے کہ کہیں میں آپ سے زیادتی تو نہیں کر رہا، آپ کو نیند آئی ہو، آپ نے جانا ہو تو آپ اس وجہ سے بیٹھے ہوں. سچ بات ہے، بالکل سچ بات ہے. آپ اس وجہ سے بیٹھے ہوں کہ یار دور سے مہمان کو بلایا ہے تو چلو یہ کیا کہے گا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو نیند یا تھکان ہے تو بسم اللہ کر کے جا سکتا ہے، میں اس جانے والے کو بھی دعا ہی دوں گا. حضرات ذی وقار، کئی عناوین پہ گفتگو کے لیے مجھے حضرت قاری صاحب اور صداقت بھائی بھی حکم فرماتے رہے، کبھی کوئی مضمون کبھی کوئی مضمون. میں نے کہا جی یار بالکل ٹھیک ہے. حضرات، میرے بھائی حضرت مولانا غلام حسین صاحب فیروزی، وہ بھی مجھے علماء کرام جو اکبر اور بڑے علماء ہمارے مشائخ بزرگ، وہ ان کی باتیں سنا رہے تھے. میں محظوظ ہو رہا تھا. سچ تو یہ ہے کہ مجھے عالم ہونے کا دعویٰ ہی نہیں. اللہ ہمیں حضور کا بس نوکر بنا دے. چونکہ عالم جو ہوتے ہیں علماء، ان کی شان بڑی ہوتی ہے، ان کا مقام بڑا ہوتا ہے. اگر با عمل با کردار علماء کے جوڑے اور پاپوش اٹھانے ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہمیں فخر ہے. کسی بادشاہ کے دربار میں اتنا مزہ نہیں ملتا جتنا فقیر کے جوتوں میں بیٹھ کے دلی طمانینت نصیب ہوتی ہے. صاحبان محترم، مجھے جب اتنے سارے عناوین پہ گفتگو کے لیے حکم فرمایا گیا تو میں نے سورہ فتح شریف کی یہ آیہ مبارکہ، آیہ متلوہ، آیہ مکرمہ، آیہ عظیمہ کریمہ لطیفہ نظیفہ اکرمہ کاملہ اکملہ اجملہ افضلہ کا جو کثیر نصف سے زیادہ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. سورہ فتح شریف کی 29ویں یعنی آخری آیہ مبارکہ، مکرمہ، معظمہ، منورہ. میرے پیش رو خطبہ نے آپ کو فرمایا سبحان اللہ کہنے، سبحان اللہ کہو گے تو سنائیں گے. مجھے آپ کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ مجھ پہ کوئی احسان نہیں کرنا، وہی میرا خدا ہے، وہی تمہارا خدا ہے. جس کو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ. میں نے آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں کروانے جی کھڑے ہو جاؤ کنے کنے مدینے جانا ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے ٹکٹ نہیں لے کے آیا. میں تو پھر کہوں نا کنے کنے مدینے جانا ہے، اگر میں ٹکٹ لے کے آیا ہوں تو میری یہ عادت ہی نہیں. مدینے کون جاتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں جاتا، بس سائیں بلاتا ہے، بلاوا آتا ہے پھر جایا جاتا ہے. میں کہوں سبحان اللہ کہو، مردے ہو مر گئے ہو ٹکر نہیں کھاتا تو مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. یہ اچھی بات ہے ہی نہیں. لہٰذا آپ کو پتہ ہے جب قرآن حدیث مصطفیٰ کریم کی عظمت مدحت ڈائریکٹ آپ کے دل پہ اثر کرے گی، چوٹ لگے گی، تو پھر دل سے جو آواز نکلے گی براستہ منہ وہ سبحان اللہ ہی تو نکلنا ہے، اور کیا نکلنا ہے.
محمد الرسول اللہ، یہ آیت کے پہلے الفاظ ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو، جب آیت تلاوت کریں اور آیت قرآن پاک میں 4 مقامات پہ لفظ محمد آیا ہے، ایک مقام پہ لفظ احمد آیا ہے۔ جب قرآن پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے لفظ محمد آئے تو پھر رک کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں مثلا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سننے والے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، پڑھنے والے نے رک کے تلاوت کو روک کے توڑ کے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے روک کے پھر یہ انگوٹھوں کو بوسہ بھی نہیں دینا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، حضور کے نام کو چومنا شرک نہیں، گناہ نہیں، جرم نہیں، یہ صحابہ کے محبوب و سردار ابو بکر پاک کی سنت ہے۔ حضرات ذی وقار، سارا قرآن مکمل یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اس کے اندر احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، مشتبہ ہیں، متشابہات ہیں، اس کے اندر ان گنت مضامین ہیں قرآن پاک کے اندر۔ جب سارے مضامین کو، سیاست کو، قیادت کو، امامت کو، شرافت کو، صداقت کو، سیاحت کو، بلاغت کو، جب تمام عناوین کو، مضامین کو آپ اکٹھا کریں تو ان کا مرکز میرے نبی کی ذات بنتی ہے۔ جتنے مضامین ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے علوم ہیں، تمام علوم اللہ ہے علام الغیوب، اللہ کریم علام الغیوب ہے۔ اور ہمارے نبی کریم کیا ہے؟ فرمایا انا مدینۃ العلم۔ مدینہ کا مطلب شہر بھی ہوتا ہے عربی میں، اور عربی میں شہر کا معنی مہینہ ہوتا ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، اور مجھے آپ اجازت دیں تو اس کا یہ بھی ترجمہ بنتا ہے کہ میں علم کا مرکز ہوں، میں علوم کا مرکز ہوں۔ تمام علوم کا مرکز ہمارے نبی کی ذات ہے۔ جتنے انبیاء تشریف لائے علیہم الصلاۃ والتسلیمات، سارے وراء الورا، عظمت و شانوں والے، پر ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمارے نبی کو ہمارے اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام میرے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، شیس علیہ السلام ہمارے آقا کی بات کر رہے ہیں، ادریس علیہ السلام ہمارے آقا کے گن گا رہے ہیں، حسینوں کے بادشاہ حضرت سیدنا یوسف کریم میرے اور تیرے نبی کے حسن کی بات کر رہے ہیں، ہواؤں فضاؤں پہ کنٹرول کرنے والے، جنات اور چرند پرند کی بولیاں سمجھنے والے سلیمان علیہ السلام اسی ماہ رجب میں جب مصطفیٰ کریم جان رحمت پہ لاکھوں سلام معراج پہ جاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے حسین ہیں، محجبی ہیں، خصائل والے ہیں، محمد والے ہیں، عظمت و رفعت والے ہیں، میرے آقا سب کے امام ہیں، سارے حضور کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔
حضرات ذی وقار، حضرات ذی وقار، اگر کسی کا بیٹا اپنے مد مقابل کو مات کر دے اور وہ چیئرمین کا الیکشن جیت جائے، اس کے ماں باپ، اس کے دوست و احباب، اس کے ووٹر و سپورٹرز، ان کا چہرہ دیدنی ہوتا ہے، ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ پھولے نہیں سماتے۔ اللہ اکبر، جس کا بیٹا صدر مملکت بن جاتا ہے وہ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ واہ اماں آمینہ پاک، تیری عظمت کو زمانہ کیوں نہ سلام کرے؟ تیرا بیٹا چیئرمین اور صدر مملکت نہیں بنتا، بلکہ آدم تا عیسیٰ سب کا امام بن جاتا ہے۔ حضرات ذرا رک کے سننا، ذرا رک کے سننا، میرے نبی علیہ السلام کے لیے ووٹنگ نہیں ہوئی ہے، کمپین نہیں ہوئی ہے، پوسٹر نہیں تیار کیے گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف بعد میں لاتے ہیں، آدم تا عیسیٰ ان کے نغمے اور گن پہلے گا رہے ہیں، ان کی آمد کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ اپنی اپنی اقوام و ملل کے اندر ان کے محامد، ان کے محاسن، ان کے خصائل، ان کے اوصاف، ان کا لڑکپن، ان کا باغپن، ان کا بچپن، ان کی رحمت، ان کی عظمت، ان کی چال، ان کے حال، ان کے حوال، ان کی عنایت، ان کا علم، ان کا حلم، ان کا ذکر، ان کا فکر، ان کا شکر، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی عطا، ان سے وفا، ان کے یارانے وفا کا بھی ذکر پہلے انبیاء کر رہے ہیں۔ پہلی کتابوں کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر تورات کھولی جاتی ہے تو میرے پاک محمد کا نام، تورات کھولی جاتی ہے، انجیل، زبور اور تورات۔ زبور ہے داؤد علیہ السلام کی، حضرات کتنے سو سال پہلے داؤد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کتاب ان کی ہے۔ حضرات ذرا پوری توجہ سے، کتاب ان کی ہے، اور ان کی کتاب میں ذکر تیرے اور میرے لجپال کا ہے۔ کسی کے ابے کو عزت ملے، کسی کا ابا وقت کا صدر بادشاہ بن جائے تو پتر پتہ کیا کہتا ہے؟ ذرا ویت، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں نے جو گفتگو سٹارٹ کی تھی، ہم اپنے کردار و افکار، نظریات کی طرف دیکھیں تو گرے ہوئے ہیں، ان کی نسبت نے ہم کو تھام کے رکھا ہے۔ میرا اللہ تمہارا خالق و مالک کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے کنتم، یہ ضمیر ہے، کنتم، تم گورے ہو، کالے ہو، پاکستانی ہو، تاجکستانی ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، عالم ہو، تم، یہ تم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ ضمیر ان کی طرف راجع نہیں، حضور کے نوکروں سے ہے۔ میرا یقین ہے فرشتوں سے اللہ ضرور فرما رہا ہوگا، فرشتوں تم نے تو کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ رب فرما رہا ہوگا چار چک والوں کی طرف ذرا دیکھو تو تھی، تمہیں تو نیند نہیں، انہیں تو نیند ہے، تمہیں تھکاوٹ نہیں، انہیں تھکاوٹ بھی ہے۔
हर चीज को छेड़ छाड़ के, हर चीज को छोड़ छाड़ के मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी के मुहम्मद व मुहसन किस तरह सुन रहे हैं। फरमा कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम मेरे नबी के नौकर हो, इस वास्ते तुम सारी उम्मतों से बेहतरीन उम्मत हो। फरमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चूंकि ये मिलाद शरीफ भी है और मुझे दीगर भी कुछ मज़ामीन पे कहा गया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में 4 जगह पे आया, मीम हा मीम और दाल, मीम हा मीम और दाल। कितने? मीम हा मीम दाल, 4 कुरान पाक में 4 जगह। उलमाए किराम ये सीनियर है मुझसे, इनसे पूछ लो, हुफाज हैं, कारी हैं, 4 जगह पे आया मोहम्मद। अल्फाज हैं 4, यार हैं 4, बेटियां हैं 4, किताबें हैं 4, शरीयतें हैं 4, 4 से है प्यार, हक 4 यार, मानने वालों का बेड़ा है पार। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दिल माने तो फिर बोलो, वरना मैंने आपको मजबूर नहीं करना, वो जिक्र ही क्या मजबूर करके करवाया जाए तो। अने दिल माने तो, थकावट नहीं तो। मोहम्मद अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डट के बोलो, रसूल रसूल जी जी, हाँ हाँ। नहीं, कुछ लोग मशवरा करना चाहते हैं, मशवरा करके बोलना चाहते हैं। माशाल्लाह। तो फिर डट के बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। माशाल्लाह, जी वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल जी। माशाल्लाह 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 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, और यही अकीदा है, यही इस्लाम है, यही दीन है, यही खत्म नबूवत है कि वो हैं, वो। मैं एक गल कर जावा, सदाकत भाई मेरे कान विच कह गए ने, जरा पंजाबी बोलो। हाँ तो मैं पंजाबी, पर पता नहीं हुण बोली कैसी जाएगी। तुसां कैसी सुनदे बोलदे हो, असां कैसी सुनदे बोलने आ। उर्दू जरा सारियां दी मतंजन जी बन जाती है, सांझी है। अल्लाह अकबर। मुहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल ये 4 चक है, ज़िला बहावलपुर है, तहसील यज़मान है, यहाँ भी हैं, हर जगह हैं। चलो सौखी गल कर रहे हैं, चूँकि हमने गर्दान क्या पढ़नी है, मुल्कों के नाम क्या लेने हैं, इलाकों के क्या नाम लेने हैं, मकामात के नाम क्या लेने हैं, मुकदी गल मकाने आ। अकीदा ये रखना है, जिथे जिथे खुदा है उथे उथे मुस्तफा है। साडा अकीदा है, ये अकीदा है, अकीदे की बात है। अगर नऊज़ किसी बदबख्त का ये अकीदा नहीं, तो वो ख़त्म नबूवत के नाम पे जितने मर्जी चंदे ले ले, फड्डे ले ले, जो कुछ मर्जी कर ले, वो ख़त्म नबूवत को अमली तौर पे मानता नहीं। अकीदा ख़त्म नबूवत को मानने के लिए ज़रूरी है, बंदा मानने के हर जगह वो हैं। वो जब वो हैं तो दूसरे की ज़रूरत ही नहीं। जब वो हैं और यकीनन वो हैं और हर जगह वो हैं, तो उनके होते हुए किसी ऐरे की, वगैरह की, नथु की, टैरे की ज़रूरत ही नहीं जी। आला हज़रत मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान आप फरमाते ने, जान है वो जहान की जान है, वो जहान की जान है। अरे
وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے۔ محمد کون ہوندا ہے؟ فرمایا الذی یحمد حمدن بعد حمدن، محمد انہوں کہندے نے جدی بار بار تعریف ہوئے، جدی بار بار تعریف ہوئے، تکرار نال تعریف ہوئے، ہر ویلے تعریف ہوئے، ہر جگہ تعریف ہوئے، ہر تھاں تعریف ہوئے، انہوں محمد کہندے نے۔ جدو ہر شے سو جائے، جدی تعریف پھر بھی ہوندی رہے، انہوں محمد کہندے نے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، محمد اللہ دے رسول نے۔ محمد ہووے مولوی نہیں تے تعریف پھر بھی ہوندی ہے، مسلمان کوئی معاذ اللہ اگر نہیں تے تعریف پھر بھی ہوندی ہے۔ محمد کون ہے؟ جدو آدم علیہ السلام نہیں بنے تے پھر بھی تعریف ہے۔ حال آدم علیہ السلام، حضرات آدم علیہ السلام حالے تیار نہیں ہوئے تے تیرے میرے نبی دی تعریف، ارے میں تے کوئی خطیب ادیب ہی نہیں کردا پیا، انسان اول آدم علیہ السلام ابھی نہیں بنے۔ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، لوگو میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین۔ فرمایا میں اودوں بھی نبی سا، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی کنتو کان یکونو، کنتو یہ ماضی ہے، کنتو نبیا، میں نبی تھا، میں نبی تھا، میں نبی تھا، کنتو نبیان، میں نبی تھا، وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ابھی وہ روح اور جسم کے درمیان تھے تو میں اس وقت بھی تھا۔ تو مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کی تعریف انسانوں کی وجہ سے ہے؟ انسان اول تو آدم علیہ السلام ہے، اور سرکار نے فرمایا، میں ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک دیوبندیوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے، اہل حدیثوں نے بھی لکھی ہے، میں کسی کی جماعت پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتا، حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، میں نبی تھا، ذرا توجہ فرمائیے۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، اور اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد رسول ہیں۔ فرمایا میں تھا، اللہ نے فرمایا سونیا تو تھا بھی تے ہے بھی تو ہی ہے، تسیو ہی سو تے تسیو ہی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ اکبر کبیرہ پیدا ہوئے، حضرت آمینہ سیدہ پاک دے گھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے گھر مبارک دے اندر لے گئیاں۔ میں طوالت دے اندر نہیں جانا چاہتا، جدوں لے کے گئیاں تے سرکار حلیمہ سعدیہ دی شہزادی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام آپ نو گود دے اندر لے کے بڑیاں خوش نے، انج سمجھ دیاں جی میں خدا دی خدائی میری جھولی وچ آ گئی ہے۔ آپ کی لوریاں دیندیاں نے کی پڑھ دیاں نے، یا ربنا ابقی لنا محمدا، یا ربنا یا ربنا ابقی لنا محمدا،
حتی اراہ یافعا و امردا یا اللہ میرے ویر محمد نو زندہ تے سلامت رکھ میں انہاں نو گبرو ویکھاں میں گبرو ویکھاں حضرت شیمہ سرکار نو لوریاں دے رہیاں نے اللہ اکبر کبیرہ کے کی پڑھ دیاں ثم اراہو سیدم مسودا یا اللہ میرا ویر انی دیر زندہ رہے میں انہاں نو گبرو ویکھاں ساریاں قوماں دا سردار ویکھاں انساناں دا سردار ویکھاں اکبت مانول حسادا یا اللہ اینو سٹا دے اے دے دشمناں نو ذلیل و رسوا کر دے حضرت شیمہ سرکار نو لوریاں دے رہیاں نے یا اللہ اے میرا ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو انہاں زندگی دے اینی دے میں ویکھاں قوماں دے سردار نبیاں دے سردار بن جان تے یا اللہ انہاں نو عزتاں نال نواز دے اے دے دشمناں نو ذلیل تے رسوا کر دے وَعْتِهُ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا بولتا چلا جاؤں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ سرکار کو لوریاں دے رہی ہیں ایتھے لوری کی یہ لڑ بلڑ باوے گا اللہ اکبر کبیرہ کیسی لوری ہے حضرت شیمہ لوری دیندیاں کی پیاں اللہ دی بارگاہ چرز کر دیاں پیاں نے وَعْتِهُ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا یا اللہ سونی سرکار نو او عزت دمی جڑی ہمیشہ ہمیشہ روے یا اللہ انہاں نو او عزت دیں جڑی ہمیشہ ہمیشہ روے ہمیشہ حاسدہ نو ذلیل کر دیں تو یا اللہ انہاں نو او عزت عطا فرمائیں جڑی ہمیشہ ہمیشہ روے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ذی وقار تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے حلیمہ سعدیہ دے گھر نو نواز دیتا پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نا سرکار کریم علیہ السلام آپ نو سرکار دے ددحال چھڑ گئیاں پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمینہ پاک دے نال مدینہ شریف گیا ونے سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ امینہ پاک اللہ اکبر کبیرہ واپس آ رہیاں نے جدوں واپس آ رہیاں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال نے حضرت آمینہ پاک نال نے میرے کریم آقا علیہ السلام نو لے کے آ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ تے سرکار دی اماں پاک جدوں سرکار 6 سال دے نے انہوں دا وصال پرملال با کمال لا زوال ہو گیا اب وعدے مقام دے ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ سرکار کریم علیہ السلام دی دائی سرکار نو دودھ پلانے والی ام ایمن آپ بھی نال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کریم جدوں اب وعدے مقام کل پہنچے نبی پاک دی والدہ لاغر ہو گئیاں اللہ اکبر کبیرہ زندگی دے آخری لمحات نے سرکار وال ویکھ دیاں پیاں نے لجپال وال دیکھ دیاں پیاں نے محجبی وال ویل دیاں پیاں نے حسین وال ویکھ دیاں پیاں نے حضرات ذی وقار او کیسی ماں ہے جدا پتر ایڈا حسین ہے چنتے سورج نالوں زیادہ روشنی ہے اللہ اکبر کبیرہ ذی وقار صاحبو حضرت سیدہ آمینہ امینہ پاک نبی کریم علیہ السلام کول نے آپ لیٹیاں ہویاں نے تیرے میرے لجپال نو دیکھیا اللہ اکبر کبیرہ سرکار نو نصیحتاں کیتیاں حضرات توجہ میرے آقا نو اماں پاک نے نصیحتاں کیتیاں فرما ان صحما ابصرتو فی المنام وے میرے پتر محمد میں ایک خواب ویکھیا ہے او خواب بالکل ٹھیک ہے فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ وے میرے پتر محمد ایک قبیلے تے گھرانے دا نہیں تو ساری خدائی دے بعد تو ساری میرے بعد ساری خدائی دا نبی بن والا ہے
ساری خدائی دا تو نبی ہوے گا تبعث فی الحل و فی الحرام حل و حرام والا اللہ تینوں بھیجے گا فانت مبعوث الی الانام تبعث فی الحل و فی الحرام تبعث فی التحقیق والاسلام تینوں تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام دے دین اسلام تے مبعوث کیتا گیا ہے دین ابی کل بر ابراہیم فاللہ انہا کا عن الاسنام وے میرے بیٹے محمد تیری اماں ہون دے ناتے میں نصیحت کرنی ہاں میرے بیٹے محمد بتانو کدی بھی نہ پوجنا میں تینوں خدا دا واسطہ دے کے بتا کولو روکنی ہاں میں میلاد بیان کر رہا ہوں میلاد کے بعد مختصر معراج بیان کرنا ہے سننے مختصر میلاد اور مختصر معراج کہاں تھا معراج کا اور ختم نبوت کا بھی فرمایا تھا مختصر وہ یہ تینوں ٹاپک پہ مختصر کوشش کروں گا گھنٹے کے اندر گفتگو پائے تکمیل کو پہنچ جائے حضرات عزیز وقار سنو میرے مصطفیٰ دا میلاد اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جنہاں دیاں ماں وچھڑ گئیاں نے انہاں نو پوچھو ماں دی قدر کی ہے ماں دی محبت کی ہے ماں دی گود دے اندر کتنی راحت رافت سکون تسکین وقار متانت عزت ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اے ماں کسے عام دی نہیں نبیاں دے امام دی ماں ہے بیٹا محمد ہے ماں آمنہ ہے اللہ اکبر فاللہ انہا کا عن الاسنام میرے بیٹے میں تینوں اللہ دا واسطہ پاکے میں کہنی ہاں بتاں دین پوجا نہیں کرنی بتاں تو منع کرنی ہاں روکنی ہاں وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ میرے بیٹے دوسریاں قوماں نل مل کے مکے والیاں نل مل کے قبیلیاں والیاں نل مل کے یور والیاں نل مل کے بازواں والیاں نل مل کے انہاں دی پوجا نہ کرنا وے پتر تو بے شک وقتی طور تے کلا ہوے گا خدا بھی تیرے نال ہوئے گا خدائی بھی تیرے نال ہوے گی اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذی وقار مدینہ سے واپسی مکہ جانے کے لیے رستے میں ابوا کے مقام پہ میرے نبی کریم علیہ السلام ام ایمن ہے اور سرکار کی والدہ اماں آمنہ پاک ہے حضرت سیدہ آمنہ پاک اپنے پتر دا چہرہ پہیاں تک دیاں نے تے نالے کی کہہ رہیاں نے آ ذرا سن پورے ہوش دے نال سیدہ آمنہ پاک فرما دیاں نے کلو حین میتن میرے بیٹے سن لے جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں جانا بھی ہے کلو حین میتن ہر آن والے نے جانا ہے ہر زندہ نو موت ہونی ہے ہر زندہ موت دا مزہ چکھے گا وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٍ وہ بیٹے ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے ہر زندہ نے مرنا ہے ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ وَأَنَا مَيْتَةٌ وہ میرے بیٹے ہر شے نے فنا ہونا ہے ہر آن والے نے جانا ہے ہر نئی شے نے پرانا ہونا ہے میرے بیٹے تیری اماں تینوں جدائی دے رہی میں چلی ہوں وَأَنَا مَيْتَةٌ میں مر رہی ہوں پر سنو وَذِكْرَ بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُهْرًا بیٹا میں جا رہی ہوں پتر پاک چھڑ کے جا رہی ہوں میں مر جانا گی میرا ذکر باقی رہے گا ہائے ہائے میں میرے بیٹے میں چلی ہوں میرے سرکار دی اماں پاک سرکار نو دلاسے دے رہی نے جڑی ساری خدائی نو دلاسے دین والے مصطفیٰ نے والدہ کہہ رہی نے میرے پیارے بیٹے انا میتتن میں فوت ہون والی ہوں جدائی دین والی ہوں
मैं इस दुनिया रंगो बू तो जान वाली हाँ, मैं ते मर रही हाँ, लेकिन सुन व जिक्र बाकिन, लेकिन मेरा जिक्र हमेशा हमेशा मेरा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा, मेरा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। उदी वजह दसी फरमाया ववलद तो तोहरा, क्योंकि मैं पाक पुत्र नू जन्म दिता है। मैं पाक पुत्र नू जन्म दिता है। हजरात में हाथ बन के रज करना चाहना ना जवाना अगे जेड़े अपने माँ बाप दे वास्ते बदनामी ते बेइज्जती ते रसवाई ते जेलां दा सबब बनदे ने, मैं उन्हां नौजवानां दी खिदमत अर्ज करना चाहना। मेरे नबी दा मिलाद मनान ते सुनन आन वालिया, तेनू मिलाद मनान ते सुनन दा फायदा ता होवेगा जे अपने माँ बाप दा कलेजा ठंडा रखेगा। अपने माँ बाप का कलेजा ठंडा रखना मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा फरमान है। अल्लाह करीम दे फरामीन ने अपने वालिदैन दा कलेजा ठंडा रखना, उन्हां दी अखां ठंडा रखना, उन्हां दा अदब तज़ीम तकरीम एहतराम उहदे अंदर फर्क ना देना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़िवकार सुन, जड़ी मां जन्म दवे ओदा की शान है, जिन्हें दुध पिलाया उन्होंने सरकार ने कितना नवाजिया। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बानी जाए सरकार दी खिदमत चाहिए। याराने वफा शार दे विच हुजूर बैठे ने, सरकार दे यार ते हुजूर जलवागर ने, बुरका पोश बा अदब बापर्दा एक खतून आई। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इस्ताज़नत इमरातुन अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद कानत तुरदिअहू, जड़ी सरकार नू दुध पिलांदी सी यानी अलीमा, उनकी कब्र अनवर की फ़कीर ने ज़ियारत की, आपने भी की होगी। जिस जिसने अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। जब उनकी कब्र पे जाएं तो सरकार का सारा बचपन याद आ जाता है। हुजूर की बारगाह कुद्सो नाज में इजाज़त लेके हाजिर हुई। फलम्मा दाखलत अलैहि काला उम्मी उम्मी उम्मी, जब वो गई तो सरकार उठ खड़े हुए और फरमाते मेरी अम्मी आ गई, मेरी अम्मी आ गई, मेरी अम्मी आ गई, मेरी अम्मी आ गई, मेरी अम्मी। उनकी कहते ने मामा मम्मा, और उलमा को कहते हैं मौलवी तंग नजर ने। मौलवी तंग दिल नहीं होता, आलिम हो तो उसके सीने में दरिया बहते हैं। जी जी, आलिम हो तो। और साडे बाबा जी गल करते हैं ना फिर, और झंग वाले बाबा जी आप फरमाते ने दिल रब सच्चे दा गुजरा, विच पा फकीरा चाहती हूँ। ना कर मिन्नत ख्वाज खिज़र दी, तेरे अंदर आब हयाती हूँ। ते
شوق دا دیوا او بال اندھیرے شوق دا دیوا بال اندھیرے مطلبی وسط کھڑاتی ہوں مرن تو پہلا موتو قبل ان تموتو مرن تو پہلا مر گئے باہو او جاک دی رمز پچھاتی مولوی تنگ نظر نہیں ہوندا، مولا دی خبر رکھن والا عالم تنگ نظر نہیں ہوندا، مرید تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، پیر وسیع ظرف ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار تیرے میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ دی ماں پاک حضرت سیدہ حلیمہ آئیاں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر سرکار نے فرمایا کالا امی او صحابہ میری امی آ گئی، میری امی آ گئی، میری اماں آ گئی، ابا راضی تے اللہ راضی، او میلاد سنن والی ہو اماں راضی تے اللہ راضی۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ میلاد منا لے جو مرضی آ کر لے، جے ماں باپ دا گستاخ ہیں تے بدبختہ ککھ نہیں لبنا، جے ماں باپ راضی ہو گئے تے خدا بھی راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جدوں سرکار دی والدہ پاک آئیاں، آمینہ پاک آئیاں، بالکل پردے دے اندر نے، سرکار نے فرمایا کالا امی امی امی، لوگو میرے صحابہ میری اماں جی آ گئیاں، میری اماں جی آ گئیاں، اور سرکار نے کی کیتا قربان جاواں مزمل و مدثر دی عظمت والی رداء انور چادر پاک سرکار نے پھڑی، وَعَمَدَ إِلَىٰ رِدَائِهِ مزمل و مدثر دی شان والی چادر مبارک بچھائے۔ امی جی ایتھے تشریف رکھو، امی جی ایتھے تشریف رکھو، ایتھے تشریف رکھو، تو اڈی شان ہے۔ میں نبیوں دا امام آنا قائد المرسلین ولا فخرہ، میں نبیوں کا امام ہوں، فخر نہیں ہے۔ وانا خطیب ہوں، میں انبیاء کا امام بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، قائد ہوں، لیڈر ہوں، فخر نہیں۔ خاتم الانبیاء بڑی شان ہے، پر ماں تے پھر ماں ہی ہے نا۔ وَعَمَدَ إِلَىٰ رِدَائِهِ، چادر بچھائی۔ میلاد سننے والوں، میلاد سننے، لوریاں سنائیں یا یہ میلاد سنائیں؟ اس میلاد کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے۔ جب دودھ پلانے والی ماں کو آقا نے یہ عزت دی ہے
تو شکم انور میں اٹھانے والی ماں کا مقام کیا ہے؟ اسی واسطے فرمایا نا کہ میں نے فرض نماز نہیں دی ہوتی، میری اماں آمنہ پاک مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑتا، اماں آمنہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ساری ساری رات میلاد پڑھنے سننے کا فائدہ نہیں اگر ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کا آپ سہارا نہ بنے، ان کو راضی نہ کیا خبر، یہ سن لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے حلیمہ بنت حارث نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہوئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حاضر جدوں ہوئیاں تے حاضر ہو کے جدوں نبی پاک نے اماں خدیجہ نال شادی کر لئی سی تے حلیمہ پاک آئیاں کہ حضور دی بارگاہ چ فاشقت الیہ جدب البلاد، حلیمہ پاک آئیاں حضور دی بارگاہ چ عرض کردیاں نے سونیا قید پہ گیا ہے، نہ کھان واسطے، نہ پین واسطے، نہ پان واسطے، سفارش پیاں کر دیاں نے۔ تے میرے کریم علیہ السلام نے کی کیتا؟ فکلم خدیجہ فآتتها 40 شاة وبعیرا، میرے آقا نے فرمایا میری خدا جا، میری خدیجہ، اے میری دودھ پلان والی ماں ہے، 40 بکریاں بھی دے دے، اونٹ بھی دے دے۔ تے ماں باپ بڈھے ہو جان تے اولاد ماں پیو نال لڑ تکے مار کے ابا تینوں سانبھیے کہ بیوی بچیاں نو سانبھیے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میرے سرکار فرمایا 40 بکریاں دے دو، اونٹ بھی دے دو ان کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات تیرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے مکہ۔ نبی کریم علیہ السلام 8 سال دے ہو گئے تے دادا جان عبد المطلب، آپ نے ابو طالب اپنے پتر سرکار دے سگے چچا نو وصیت فرمائی، میرے پترا، اے میرا پوترا ہے، میں نے روایتوں میں پڑھا ہے حضرت سرکار کے دادا جان مکہ پاک سرکار دا خاندان غریب نہیں سی، بلکہ او دومی زائرین مکہ تے طواف کرن والیاں نو کھانا بھی کھلاندے نے، پانی بھی پلاندے نے، نواز دے نے، انہاں دے قبیلے دے اندر غریب نواز آ رہے نے۔ ہاشم ٹکڑے کر کر لوکاں نو کھلان والے، زائرین نو پانی پلانے والے، کعبۃ اللہ کے متولی، مسجد کا متولی ہونے سے عزت ختم نہیں ہوتی، عزت بنتی ہے، عزت بڑھتی ہے۔ علماء پہ روب نہ ڈالا کرو، مولوی صفا نے صدیاں ہوئیاں، جو عالم ہوتا ہے وہ روب بے جا نہیں برداشت کرتا، کیونکہ وہ خدا کا نوکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کا نوکر چوکیدار ہوتا ہے۔ عالم کی حقارت اور عالم کو حقیر جاننے والا اپنے ایمان کی خیر منایا کرے، دیندار نہیں ہو سکتا، وہ کوئی دیندار ایسا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ السلام دے دادا جان دا وصال ہو گیا، بالآخر 12 سال دی عمر پاک ہوئی، تیرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ دے چاچا ابو طالب آپ ملک شام تجارت واسطے چلے نے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، 12 سال دی عمر پاک ہے، اللہ اکبر، ماسا کا بے زمام آقا تے ابی طالب، آقا اگے بڑھے، اپنے چچا دی اونٹنی دی مہار پکڑ لی تے فرمایا وقالا یا امی الا من تکلنی لا ابالی ولا چاچا جی نہ اماں پاک نے نہ ابا جان نے، تسی ہے وہ نو چھڑ کے کدھر جاندے پئے ہو؟ چاچا جی راضی ہو گئے، چلو سرکار تسی بھی نال ہی چلو، تسی بھی نال چلو۔ سرکار کریم چلے گئے، قافلہ اپنی منزلہ طے کر دیاں ایک گرجا گھر کلیسا دے قریب پہنچیا۔ یہ 2 مختلف واقعات ہیں،
ایک جب میسرہ کے ساتھ سرکار گئے تھے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کے، ایک وہ ہے اور ایک یہ 12 سال کی عمر پاک ہے، علیحدہ ہے، بعض اس کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ سرکار قافلہ جب ٹھہرا نا چلتا چلتا، اللہ اکبر، تو وہ جو کلیسا کے اندر رہنے والا پوپ تھا نا، پادری لارڈ اسکف تھا نا، اس نے جب اللہ اکبر کبیرہ سرکار کے نور مبارک کو، رخ طابہ کو دیکھا، ٹکٹکی لگا کے دیکھتا ہی آنکھ جھپکتا ہی نہیں، ٹکٹکی لگا کے دیکھتا جاتا ہے، مٹھاس، انبساط، راحت، سکون، رفت، عزت، سبحان اللہ، سکون، قرار، وقار، اور اس کو ہو گیا یہ کامل اعتبار کہ یہی ہے سید الابرار، یہ ہیں خاتم الانبیاء، یہی ہیں حبیب کبریا، یہی ہیں شہ ہر دو سرا، جن کی علامات پہلی کتابوں میں بیان کر دی خدا نے۔ حضرات میں طوالت میں نہیں جاتا، بہرحال اس نے پھر پوچھا سارا سرکار کے چاچا جان سے، پوچھا کہ ان کا کون ہے والی وارث، اس کا باپ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ چاچا جی اگے ودے تے کہن لگے جی میرا پتر ہے، انہاں آکھیا نا سچ بولو، انہاں دا باپ کون ہے؟ انہاں دا باپ جی فوت ہو گئے نے، ہاں ہن ٹھیک ہے نا، اماں جی انہاں دی امی بھی فوت ہو گئی، کنی دیر ہوئی ہے جی 6 سال دے سن تے اماں بھی فوت ہو گئی ہیں۔ اے ذرا چکیو نا پچھوں، چکیا پچھوں چکیا، مور نبوت ویکھی، مہر نبوت دیکھی، واسطہ دیا، اس نے کہا خدا دا نا انہوں واپس لے جاؤ بچے نے۔ یہودی تے اگے ہی سڑے پے نے نہ، تو اے تے اگے ہی بولو اے نہیں کرن دینا ہے شرک ہے، میلاد شرک ہے، نہیں کرن دینا ہے فلان شرک، تے اگے ہی سڑے پے نے، جلے پے نے، نہیں کرن دینا آسان۔ بھئی نسلہ پھر ساری ہی چل دیا نے نا، ماننے والے بھی انکار کرنے سب ہیں نا جی، سارے ہی نہ کیا واپس لے